وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج یہاں اس دوزخ میں نہ آتے۔ وہاں پر ہم اپنے کوتاہی کا فاعترفوا بذنبہم، ذنب کوتاہی، وہاں پہ ہم کوتاہی کا یعنی ادراک کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تو افسوس ہی ہوگا نا، انگلیاں ملیں گے، انگلیاں کاٹیں گے، افسوس کریں گے، جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روح کا یقین کیسے حاصل کریں۔ سوال بڑا اہم ہے اور جینون ہے سوال، اور اس میں ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس سوال میں ایک بات یہ ہے، یقین کی ہم نے بات کی ہے، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے تو وہ ہر انسان، یعنی معاملہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنے بچہ ہو، یعنی نابالغ بچہ ہو، 2 سال کا ہے یا جتنے بھی ہے، تو اس کے ہر کام میں ایک یقین شامل ہوتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کھلونے سے مجھے مزہ آئے گا، یا جو چپس کھا لوں تو بھی مزہ آئے گا، ٹافی کھا لوں تب بھی مزہ آئے گا، تو وہ پھر ضد کرنے لگتا ہے۔ اس کا یقین ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں میری، کھیل کود کے دن ہوتے ہیں نا۔ تو ایک بچہ بھی ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اس کو اپنا پتہ ہے، وہ آپ دیکھیں بعض بچے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، ہر چیز سے کھیل بنا لیتے اور تو وہ اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں اور وہ اپنے یقین کے مطابق زندگی۔ تو وہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ بغیر یقین کے آپ کوئی کام نہیں کرتے زندگی میں، بغیر یقین کے آپ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ باتھ روم کب جاتے ہیں؟ جب آپ کو یقین ہو۔ آپ کھانا کب کھاتے ہیں؟ جب آپ کو یقین ہو کہ اب بھوک ہے یا کھانے کا وقت ہے۔ سوتے کب ہیں؟ آپ دکان جاتے ہیں، آپ نوکری پہ جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کھیل کے لیے جاتے ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک یقین ہے، وہ کام گناہ کا ہے یا ثواب کا ہے۔ کوئی اگر سگریٹ کے کش لگا رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، جو کام بھی کر رہا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا، وہ اچھا ہو یا برا، مسئلہ نہیں ہے اس سے، لیکن ہر کام ہمارے یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان اور جس بات پہ یقین نہ ہو تو انسان وہ کام نہیں کرتا، یہ ایک عام بات ہے۔ جانور بھی جو کچھ بھی کرتے ہیں، جانور وہ اپنے جو بھی یقین ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، میں جانوروں کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بات بنیادی طور پہ دیکھیں، اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یقین کی بات کرتے ہیں۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تم یقین کرو، پھر تمہارا عمل اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک جزوی طور پہ، ضمنی طور پہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کا مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہتوں کا تو یہ بھی ہے
کہ اس سے ہو سکتا ہے مجھے دنیا کا نقصان حاصل ہو جائے، مال کو خرچ کرنا پڑے، جان کو خرچ کرنا پڑے، یا اس طرح نا۔ منافق، مدینے کے منافق جو تھے وہ کتراتے تھے مال و جان کی قربانی سے، ان کو یقین تھا، اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ منافق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ تو گیا، خرچ تو ان کو کرنا تھا، وقت تو دینا تھا، تو بہرحال وہ بے دلی سے سارے کام کرتے تھے، ان کو یقین نہیں تھا۔ مدینے کے منافقوں کو یقین نہیں تھا کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا، کچھ فائدہ حاصل ہوگا، تبھی وہ ایک کام مجبوری کی حالت میں، بعض دیکھیں ہم کام کرتے ہیں لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے۔ ایک دفتر میں ایک آدمی خوش نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، کام نہیں کرے گا تو تنخواہ نہیں ملے گی۔ دفتر میں باس سے کسی کی نہیں لگتی لیکن وہ کام کرتا ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے، تو مجبوری کی بات الگ ہے۔ تو ہم تو بعض کام مجبوری کے تحت کرتے ہیں، اور لیکن وہ مجبوری میں بھی ایک یقین شامل ہوتا ہے کہ کام نہیں کریں گے، یقین ہوتا ہے تو تنخواہ نہیں ملے گی، تو نوکری سے نکل لیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر یقین کے انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس وقت ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک یقین ہے۔ پھر اس میں ایک ضمنی بات آپ کو کہوں کہ ہم آج کا مسلمان، دیکھیں جو بھی ہے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، سب لوگ، 8 ارب ہیں یا جتنے بھی ہیں، پوری آبادی مسلمان۔ اچھا، اب ہم نے اسلام سے رخ پھیر لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس پہ ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لے۔ اچھا، بہرحال موضوع میرا یہ ہے کہ روح کا یقین کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، یقین حاصل کرنے کے لیے روح کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ روح کا یقین آپ کو، یعنی روح کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس کا یقین حاصل ہو جائے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جس چیز، یعنی جو چیز آپ کے حواس خمسہ کی زد سے باہر چلی جائے وہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ تو اور یہ بات بھی کہ اگر کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں ہمارے حواس خمسہ کام نہیں کرتے تو اس پر ہم یقین کر ہی نہیں سکتے، یہ بات بھی ہے، اس پر ہم یقین کر ہی نہیں سکتے۔ اب بات تو یقین کی ہے ساری، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بھئی تم یقین کر لو۔ اچھا، بہرحال تو اس کا دیکھیں، اس میں پھر جواب یہ ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر سوچ و فکر اور عقل نہ دی ہوتی تو پھر تو اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور اتنی عقل ہے کہ انسان، آج کا انسان چاند پر چلا گیا ہے، مریخ تک اس کے سیارے جو ہیں چلے گئے ہیں، اور خلاؤں میں آپ کے جو یہ مصنوعی سیارے ہیں یہ گھوم رہے ہیں، اور اس کو یہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہے کہ ایک ڈاکٹر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کی نبض کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری دیکھیں، یہ عقل ہے، اتنی عقل ہے، یہ اتنی عقل ہے کہ انسان سمندر کی تہ میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی تہ میں کھدائی کر رہا ہے، اس سے تیل نکال رہا ہے، اتنی عقل ہے۔ تو اب یہ کافی شافی عقل ہے۔ اب یہ عقل، اچھا، اب اس میں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عقل کو ہم استعمال کریں تو پھر ہمیں یہ یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اگر ہم سوچ و بچار اور عقل سے کام لیں تو ہمیں روح کے بارے میں یقین آ سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ یعنی ہے۔ اچھا، آپ کو میں سورہ ملک کی ایک آیت سنانے والا ہوں کہ قیامت کے دن جب آج کے تمام مسلمان الا ماشاء اللہ کے علاوہ جب دوزخ میں جھونکنے کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے گا
تو ہم مسلمان وہاں ایک افسوس کریں گے اور کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم کاش، لو کننا، لو کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج یہاں اس دوزخ میں نہ آتے۔ وہاں پر ہم اپنے کوتاہی کا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، ذنب کوتاہی، وہاں پہ ہم کوتاہی کا یعنی ادراک کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تو افسوس ہی ہوگا نا، انگلیاں ملیں گے، انگلیاں کاٹیں گے، افسوس کریں گے، جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ مدکر، سوچے اور سمجھے۔ تو یہ سوچ سمجھ سے اگر آپ کام لیں گے تو پھر آپ پر نشانیاں اللہ تعالیٰ کی واضح ہوتی رہیں گی اور حقیقت آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی اور یہ پردے ہٹتے جائیں گے۔ دیکھیں یہاں بھی ہم دنیا میں یہ سائنسدان جو ریسرچ ہو رہی ہے، سائنسی ریسرچ ہو رہی ہے، یہ بھی سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، ایک سے دوسرا نتیجہ ملاتے ہیں، دوسرے سے تیسرا نتیجہ، تو پھر ایک نتیجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ جتنی بھی دوائیاں بن رہی ہیں، جتنی بھی سائنسی اختراعات ہو رہی ہیں، یہ ایک نتیجے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو جانا، پھر اس کو دوسرے پر اپلائی کیا، پھر اس طرح ایک چیز ایجاد کر لی، یا دوائی بنا لی، یا کوئی چیز بنا لی۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم